بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلق بات کریں گے اور جن موضوعات کو بیان کریں گے ان میں قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں ہیں۔ قیامت کی کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں، دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ بیان کریں گے، سادات کا قتل بیان کریں گے اور سادات کے قاتل کا بیان بھی کریں گے۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کس طرح ہوگی۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی علامات میں سے ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت اور رسالت اس دنیا سے منقطع ہو گئی، اور آپ کی وفات حسرت آیات کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاد کا مکمل حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے زمین فسادیوں سے پاک رکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا انہی دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم چھوٹی علامات قیامت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی، اور دوسری جو بڑی نشانیاں ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ بھی ہم کریں گے کسی اور ویڈیو میں، جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ سب سے پہلے ہم قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں گے، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں گے، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں گے، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھیں گے، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں گے اور والدین کی نافرمانی کریں گے، اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں گے۔ علم دین اصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے گا۔ ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں گے جو ان میں سے سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں گے۔ انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی، یعنی شرارتی بندے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ شراب پینا عام ہو جائے گا، ناچ گانے اور لہو و لعب کے آلات عام ہو جائیں گے، زناکاری کی کثرت ہوگی، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، اس کے علاوہ اور نشانیاں اس طرح پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ دیگر علامات جو احادیث میں منقول ہیں ان میں قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جننا معیوب سمجھیں گی، اچھا نہیں سمجھیں۔ علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کریں گے، اغلام بازی اور چپی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلان ہوتے ہیں، ملتے وقت سلام کے سنت عمل کی جگہ گالی گلوچ ہوگا، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اٹھ جائے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بگانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے
ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی رسول نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سستی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ، جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شیعوں عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کرے اور فرقہ مخالف پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا آج سلیب غالب ہوئی، اسی کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باحمیت نوجوان شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا نہیں، دین اسلام غالب آ گیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ پھر مسلمان اور یہ عیسائی دونوں اپنے اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر برپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے نجات مل سکے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، اس خوف سے کہ مسلمان مجھے ناتواں کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ مہدی ہونے کے بعض لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ایک کونے یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس وقت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا له واطیعوا، یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواص و عوام سن لیں گے۔ اس عبارت میں یہ ہے کہ جھوٹے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔